کتاب نمبر 3 خدا کا وسیلہ صفت۔ دیکھو، سنو اور جیو۔ کتاب مقدس کی سلسلہ وار تعلیم کائنات کی تخلیق اور نسل انسانی کے لیے خدا کو منسوب ہو۔ کتاب نمبر 3 خدا کا وسیلہ صفت۔ بہنوں اور بھائیوں، بنی اسرائیل نے خدا کی مدد سو اپنا دشمنن نے شکست دی ہی۔ ہم بنی اسرائیل کی فتح سو سبق سیکھ سکا ہاں۔ فوٹو نمبر 1 یشوا عمالیقین کے ساتھ جنگ لڑتو ہے۔ اسرائیل کو اپنو وطن نہ ہو اور اس صحرا میں پھرتا رہا ہاں، اور موسیٰ ون کو سردار ہو۔ موسیٰ نے یشوا نام ایک نوجوان چن لیو اور وہ اپنا لشکر کو سردار بنا دیو ہو۔ عمالیقین نے بنی اسرائیل پر حملو کر دیو ہو، اور موسیٰ نے یشوا سو کہی، جا اور عمالیقین سو لڑ، اور میں خدا کی لاٹھی لیے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑو رہوں گو۔ جب تک موسیٰ نے خدا کی لاٹھی اوپر اٹھائے رکھو، یشوا اور اسرائیلی ون پر چھایا رہا ہاں۔ موسیٰ کا بازو تھکن لگا ہاں، اور او زیادہ دیر وہ لاٹھی نہ اٹھا سکو ہو۔ جبھی عمالیقی غالب آن لگا ہاں، پس 2 آدمی سورج کا ڈوبن تک موسیٰ کے بازو تھامے رہا ہاں۔ اسی طرح خدا نے یشوا عمالیقین پر فتح بخشی ہی۔ فوٹو نمبر 2 جاسوس اور کنان کے پھل۔ خدا نے اسرائیلیوں سے وعدو کرو ہو کہ او ملک کنعان کا مالک ہوں گا۔ موسیٰ نے 12 آدمی و ملک کی جاسوسی کے مارے بھیج دیا ہاں۔ 40 دنن بعد او لوٹ آیا ہاں، اور ان نے جو دیکھو ہو او بیان کرو۔ یشوا اور کالب اچھی خبر لایا ہاں۔ ان نے بتایو کہ وہ ملک میں دودھ اور شہد بہے ہے۔ او ملک بہت سرسبز اور زرخیز ہے۔ موسیٰ ہون کو پھل دکھایو اور بتایو۔ ہون کا لوگ بہت طاقتور ہاں، آپ لوگن سے ڈرن کی ضرورت نہ ہے۔ اگر خدا ہم سو راضی ہے تو ہم نے واقع و ملک میں پہنچا دے گو۔ دوسرا جاسوس جو ہاں او بری خبر لایا ہاں۔ ان نے کہی کہ ہون کا لوگ بہت طاقتور ہاں اور قداور ہاں۔ ان نے اسرائیلیوں نے وہ ملک میں داخل ہون سے ڈرایو۔ تب خدا ان سے ناراض ہوئے ہو، ان نے خدا پر بھروسو نہ کرو ہو۔ خدا ان نے واپس صحرا میں لے گو ہو۔ ہون او پھر 40 برس تک مارا پھرتا رہا ہاں۔ او تمام اسرائیلی جن نے خدا پر بھروسو نہ کرو ہو، او ہون صحرا میں ہی مر کھپ گیا ہاں۔ فوٹو نمبر 3 اسرائیلیوں کا دریا میں سے گزر۔ موسیٰ کی وفات سے بعد یشوا اسرائیل کو سردار بن گئے ہو۔ خدا نے یشوا سے کہی کہ اب تو اور سارا لوگ یردن پار کر کے وہ سرزمین جان کے مارے تیار ہو جاؤ جو میں تمنے دینا لو ہوں۔ خدا نے یشوا لو بتایو کہ وانے کہا کرنو ہے۔ اسرائیل کا مذہبی رہنما کے پاس ایک صندوق ہو جو عہد کو صندوق کہلاوے ہو۔ واہ کا اندر خدا کا احکام موجود ہاں، جن نے پتھر کی تختیاں پر لکھا ہاں۔ خدا نے کہی کہ عہد کا صندوق اٹھا کر دریا میں سو گزر جاؤ۔ دریا میں سیلاب آئے ہوئے ہو، اور جیسے ہی کاہنن کا پاؤں پانی میں لگا ہاں، جبھی وہی ٹائم بہاؤ رک گئے ہو اور دریا خشک ہو گئے ہو۔ سارا مذہبی رہنما دریا میں کھڑا رہا ہاں، اور سارا بنی اسرائیل خشک زمین پر چلتا ہویا ملک کنعان میں داخل ہوگا۔ فوٹو نمبر 4 یریحو کی دیوار کا گرنا۔ بنی اسرائیل نے ملک کنعان کے ایک شہر یریحو کے نزدیک ہی خیمہ لگا لیا ہاں۔ خدا نے یشوا سے کہی، میں نے یریحو کو تیرا ہاتھ میں کر دیو ہے۔
سو تم جنگی مردن کے ساتھ 6 دنن تک چکر لگایو۔ 7 کاہن عہد کا صندوق کے آگے آگے نرسنگا لیے ہوئے چلیں۔ 7واں دن شہر کی چاروں طرف 7 بار گھومیو اور کہن نرسنگے پھونکیں۔ جب ہی نرسنگے کی آواز آوے تو سبھی لوگ زور سو للکاریو۔ یوں شہر کی فصیل جو ہے وہ گر جائے گی اور لوگ سیدھا آرام سو وا میں داخل ہو جائیں گا۔ یشوا اور واقع لوگوں نے جیسا خدا نے کہی ہی بالکل ویسو ہی کرو ہو۔ یریحو کی دیوار گر گئی ہی، ان نے یریحو شہر فتح کر لیو ہو۔ خدا نے ان نے منع کرو ہو کہ کوئی بھی لوٹ کو مال اپنے لیے نہ لیو۔ فوٹو نمبر 5، بنی اسرائیل کا ای سے فرار۔ ای یریحو کے قریب دشمن کو ایک اور شہر ہو، یشوا یا شہر بھی فتح کرنو ہو۔ وانے اپنا کچھ ساتھی وا شہر کو حال دریافت کرن کے مارے بھیجا ہاں۔ ون نے یشوائے آ کر بتایو سب لوگن نے وہاں جان کی تکلیف نہ دے کیونکہ او تھوڑا ہاں۔ یشوا نے ایک چھوٹو دستو ای پر قبضہ کرن کے مارے بھیج دیو ہو، لیکن ای کا لوگن نے اسرائیل لو شکست دے دی ہی۔ بنی اسرائیل کا کچھ لوگ مارا گیا ہاں اور کچھ جان بچا کر ہون سن نکل آیا ہاں۔ یشوا خدا کے حضور اندے منہ گر گئے ہو۔ خدا نے یشوا سو کہی کہ ان نے چوری بھی کی ہے اور جھوٹ بھی بولو ہے، یہی وجہ سو بنی اسرائیل دشمن کا آگے ٹھہر نہ سکو۔ فوٹو نمبر 6، اکن کی سزا۔ یشوا نے سب لوگوں نے خدا کا حضور میں اکٹھو کرو ہو۔ خدا نے ظاہر کر دیو ہو کہ اکن نے خدا کے حضور گناہ کرو ہے۔ یشوا نے اکن سو پوچھو کہ بتا تینے کہا گناہ کرو ہے۔ اکن نے جواب دیو یہ سچ ہے کہ میں نے خدا کا حضور میں گناہ کرو ہے۔ جب میں نے یریحو کے لوٹ کے مال میں سو ایک نفیس چادر، چاندی اور سونا کی ایک اینٹ دیکھی ہی تو میں نے للچا کر ان نے لے لیو ہو۔ کچھ لوگوں نے اکن کا خیمہ میں سو او چھپائی ہوئی چیز مل گئی ہی جو وانے چرائی ہی۔ اکن نے خدا کا حکم کے مطابق پتھر مار مار کر ہلاک کر دیو ہو ہونی۔ خدا نے اپنا قہر سو باز آ کر یشوا سو کہی اپنی ساری فوجیں لے کر ای پر حملہ کر دے۔ خوف نہ کھا اور ہراساں مت ہوئیو کیونکہ میں نے او شہر تیرا قبضہ میں کر دیو ہے۔ ابھی تہارو ہوئے گو، یوں اسرائیل نے خدا کا حکم کی تعمیل کی ہی اور ای شکست دی۔ فوٹو نمبر 7، سورج ٹھہر گئے اور چاند تھما رہے ہو۔ کینان کا بدکار قبیلہ بنی اسرائیل ڈران لگا ہاں۔ ون کا 5 قبیلہ اکٹھا ہو کر اسرائیلین سو جنگ کرن لگا ہاں۔ خدا نے یشوا سو کہی ان سو نہ ڈر۔ یشوا اور وا کو لشکر وا کے خلاف لڑن لو میدان میں آگا ہاں۔ او اسرائیلین سو خوف کھا کر بھاگ گیا ہاں۔ خدا نے بنی اسرائیل کے دشمن پر بڑا بڑا اولا بھی برسایا ہاں اور ون میں سو بہت سارا مر گیا ہاں۔ جنگ سارا دن جاری رہی ہی۔ یشوا نے سورج سو کہی کہ اپنی جگہ رک جا۔ وا دن خدا کا حکم سو سورج اپنی جگہ تھما رہے ہو اور چاند اپنی جگہ پر، جب تک بنی اسرائیل جنگ نہ جیت لی۔ اسی طرح نہ پہلے کبھی ہوئے ہو اور نہ بعد میں۔ اس طرح خدا نے بدکار قبیلہ نے بنی اسرائیل کا ہاتھ سو شکست دی۔ فوٹو نمبر 8، یشوا لوگن ہدایات کرتو ہے۔ خدا کا وعدہ سو اب ملک کینان بنی اسرائیل کو وطن بن گئے ہو۔ جب یشوا بوڑھو ہو گو وانے سب لوگن اکٹھو کرو ہو۔ وانے کہی تم خوب ہمت باندھو، جو کچھ شریعت میں لکھو ہے یائی پہ چلنا اور ہمت سے عمل کریو۔ اگر بھول کر بھی تمن نے کئی اور معبود کی پرستش کی تو تم یا ملک سو نابود کر دیا جاؤ گا۔ اسی لیے آج ہی فیصلہ کر لیو کہ کس کی خدمت کرو گا۔ سب لوگوں نے خدا کی خدمت کرن کو وعدو کرو ہو۔ عزیزو،
خدا نے بنی اسرائیل سے سب کیا ہویا وعدن نے پورا کرو ہو، یہی وجہ سے ان نے اپنو وطن دیو اور ان کا سارا دشمن نے شکست دی ہی۔ خدا نے ہم سو بھی ایک وعدو کرو ہے کہ وہ آسمان پر ہم نے ایک ابدی مکان دے گو۔ خدا اپنا سب وعدہ نے پورو کرتو ہے۔ شیطان ہمارو دشمن ہے، لیکن ہمارو ایک بڑو سردار ہے جانے وائی شکست دیے، یہ سردار خداوند عیسیٰ مسیح ہے۔ یہ ہمارے واسطے لازم ہے کہ ہم واہ کی خدمت کراں اور واہ کا حکمن نے مانا۔ آج سو ہی فیصلہ کر لیو کہ تم کس کی خدمت کرو گا۔ فوٹو نمبر 9، دبورا خدا کی نبیہ۔ یشوا کی وفات سے بعد بنی اسرائیل خدا سو پھر گا ہاں، او کینان کا دیوتا نے پوجن لگ پڑا ہاں۔ خدا نے کنان کا لوگن نے اختیار دے دیو ہو اور او بنی اسرائیل پر ظلم کرن لگا۔ وائی دنن میں ایک دبورا نامی خاتون جو بہت دنا ہی بنی اسرائیل پر قاضی کی حیثیت سے خدمت کر رہی ہی۔ لوگ واہ کے پیے مشورہ کے مارے آتا ہاں۔ او بنی اسرائیل کے لوگن نے خدا کے پاس واپس آن کے مارے کافی کوشش کرتی رہی ہی۔ ایک دن وانے بنی اسرائیل کے لشکر کے سردار برق کے بلوایو۔ دبورا نے برق سے کہی، 10,000 آدمیوں نے لے کر کوئی تبور پر چڑھ جا، سیسرا اور کنانی لشکر تمہارے ساتھ لڑن لو آئیں گا، لیکن خدا تمن فتح بخش دے گو۔ ای سن کر برق گھبرا گئے ہو، او دبورا سے کہن لگو، اگر تو میرے ساتھ جائے گی تو میں بھی جاؤں گو۔ پس دبورا نے جواب دیو کہ میں ضرور تمہارے ساتھ جاؤں گی، مگر فتح کی عزت تو نہ مل سے، خداوند سیسرا کو ایک عورت کے ہاتھ بیچ ڈالے گو۔ فوٹو نمبر 10، سیسرا کی شکست۔ دبورا، برق اور دوسرا اسرائیلی تبور کے پہاڑ پر چڑھ گیا ہاں۔ سیسرا اور کل کنانی لشکر بنی اسرائیل کے جنگ کے مارے ہون آگا ہاں۔ سیسرا کے پاس 900 رتھ ہاں، پر اسرائیلی کا ہاتھ میں صرف تلوارن کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ کنانی لشکر کوئی تبور کے نزدیک دریا کی وادی میں اتر گیا ہاں۔ ان کا رتھ مشکل پہاڑی راستہ میں سے گزر نہ سکا ہاں۔ دریا کو سیلابی پانی ان نے بہا لے گئے ہو۔ یوں بنی اسرائیل کو لشکر کنانی لشکر شکست دین میں کامیاب ہو گئے ہو۔ سارو کنانی لشکر مر مٹو ہو، صرف سیسرا ہی زندہ بچو ہو اور او پیدل بھاگ نکلو ہو۔ فوٹو نمبر 11، یاییل کے ہاتھوں سیسرا کی ہلاکت۔ سیسرا یاییل نامی ایک عورت کا ڈیرا پر گئے ہو۔ یاییل نے سیسرا سے کہی، ہین میرے پیے آ اور ہراساں مت ہو، کیونکہ یاییل اسرائیلی نہ ہاں۔ یاسو سیسرا وا کا ڈیرا میں جا چھپو۔ یاییل نے وائے دودھ پلایو اور وا کا اوپر کمل اوڑھ دیو اور اوس ہو گو ہو۔ پھر سیسرا کے سوتے ہوئے او دبا پاؤں ہون پہنچ گئی ہی اور کیل وا کی کن پٹی کے پیے رکھ کر ایسی ٹھونکی کہ او آر پار ہو گئی ہی اور زمین میں جا دنسی ہی۔ جلد ہی برق ڈھونڈتو ہوئے ہون آ نکلو ہو، اور یاییل نامی عورت نے واسو کہی کہ آ جا، جائیے تو ڈھونڈ روئے وائیے تو دکھاؤں۔ ہون سیسرا مرو پڑو ہو اور میخ کے ساتھ وا کو سر زمین میں گڑو ہوئے ہو۔ فوٹو نمبر 12، اسرائیل میں جشن۔ خدا ہی ہو جانے بنی اسرائیل کنانی لشکر پر فتح پان کی قوت دی ہی۔ دبورا اور برق نے خدا کا حضور شکر گزاری کو گیت گائے ہو، اور لوگوں نے بھی خوشی منائی ہی۔ وہ خوش ہاں کہ ان نے دبورا جیسی رہنما ملی ہی۔ دبورا ون کے مارے ایک ماں کو درجو رکھتی ہی۔ انہیں یاییل کی بھی تعریف کی ہی، کیونکہ وہ سیسرا سو خوف زدہ نہ ہوئی ہی۔ خدا نے ان دو خواتین کی وجہ سے بنی اسرائیل بچا لیو ہو۔ میرے عزیزو، خدا زوراورن پر غالب آن کے مارے کمزور لوگن نے استعمال کرے ہے۔ ہمارو بھی ایک دشمن ہے شیطان،
وائے پہ غالب آن کے مارے خدا نے اپنا بیٹا عیسیٰ بھیج دیو ہو۔ ظالم لوگن نے عیسیٰ مار ڈالو ہو، ون کو خیال ہو کہ عیسیٰ کے پیے کوئی قدرت نہ ہے۔ خدا نے عیسیٰ مردان میں سو زندو کرو ہو۔ عیسیٰ نے شیطان اور تمام ظالم لوگوں نے شکست دے دی ہی۔ عیسیٰ نے ان سب لوگوں نے جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہاں، اروا کا حکم مانتا ہاں، قوت اور ہمیشہ کی زندگی عطا کی ہی۔ آئیے گاواں اور خوشی مناواں اور صرف سچا خدا کی عبادت کریں۔ تعارف۔ شیطان عیسیٰ کے بتائے ہوئے رستان پر چلن والے تمام لوگن کے ساتھ اپنی جنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ خدا نے ہم نے شیطان پر غالبان کو طریقوں بتائے ہے۔ بائبل مقدس کے ان واقعات کو غور سے پڑھیے اور ان سے سبق سیکھیے۔ فوٹو نمبر 13۔ جداؤن اور خدا کو فرشتوں۔ بنی اسرائیل نے خدا کی نافرمانی کی ہی اور برے کام کرن لگا ہاں۔ خدا نے انہیں 7 برس کے مارے مدیانین کا اختیار میں دے دیا ہاں۔ مدیانین نے اسرائیل کی فصل تباہ کر ڈالی ہی۔ او خداوند سو فریاد کرن لگا ہاں کہ خداوند انہیں بچائے۔ ایک دن جداؤن نامی ایک شخص گیہوں جاڑ رہو ہو اور مدیانین سو گیہوں چھپان کی کوشش کر رہو ہو۔ یکا یک ایک فرشتو آیو اور جداؤن سو کہن لگو جا اور بنی اسرائیل مدیانین کا ہاتھ سو چھڑا۔ لیکن جداؤن نے کہی میں کس طرح بنی اسرائیل چھڑاؤں، میں سبن سو غریب ہوں۔ خداوند نے جداؤن سو کہی میں ضرور تیرے ساتھ ہوں۔ جداؤن نے کچھ کھانو فرشتہ لو پیش کرو ہو، وانے لاٹھی سو کھانا چھویو اور بسم ہو گو۔ جداؤن جان گئے ہو کہ ای پیغام خدا کی طرف سو ہے۔ فوٹو نمبر 14۔ جداؤن بتن نے توڑ ہے۔ جداؤن کو خاندان کنانین کے بت بال اور جسیرت کی پوجا کرتا ہاں۔ خدا نے جداؤن حکم کرو اپنا باپ کا مذبح ڈھا دے اور وا کے پاس کی جسیرتیں کاٹ دے۔ پھر خدا کے واسطے ایک مذبح بنا۔ جداؤن لوگن سو ڈرتو ہو مگر وہ خداوند کو حکم بھی ماننو چاہوے ہو۔ وائی رات وانے 10 آدمی اپنے ساتھ لیا ہاں اور تمام بتن نے توڑ دیو ہو۔ لوگ بہت غصہ میں آ گا ہاں اور جداؤن نے مار دینو چاہوے ہاں، مگر جداؤن کا باپ نے وائے بچا لیو۔ عزیزو، خدا لکڑی اور بتن سو بہت بڑو ہے۔ ہمن نے ہمیشہ خدا ہی کو حکم مانو چاہوے۔ فوٹو نمبر 15۔ جداؤن کے لشکر کی آزمائش۔ جداؤن نے بنی اسرائیل کو ایک لشکر تیار کرو ہو۔ مدیانی ون کے خلاف لڑن کے مارے جمع ہوگا ہاں، لیکن خدا نے جداؤن سو کہی تیرے ساتھ لوگ بہت زیادہ ہاں، جو کوئی خوف زدہ ہاں وائے گھر لو لٹا دے۔ جداؤن کا آدمیان سو بہت سارا لوگ لوٹ گا ہاں۔ خدا نے جداؤن سو ایک بار پھر کہی ہی لوگ اب بھی زیادہ ہاں، تو ان نے نیچے چشمہ کے پیے لے جا، ہون میں ان نے تیری خاطر آزماؤں گو۔ جداؤن ون لوگوں نے چشمہ کے پیے لے گو ہو۔ بہت سارا لوگ گھٹنا ٹیک کر کتے کی طرح پانی پین لگا ہاں۔ صرف 300 آدمی ہاں جن نے اپنا ہاتھ سو پانی پیو ہو۔ خدا نے کہی میں ان 300 آدمیوں کا وسیلہ سو جن نے اپنا ہاتھ سو پانی پیو، مدیانین کو تیرے ہاتھ میں کر دیوں گو۔ فوٹو نمبر 16۔ جداؤن کے آدمیوں کا مدیانی لشکر کو گھیر لینو۔ جب مدیانی لشکر وادی میں ڈیرے ڈالے ہویا ہاں، ون کے پاس بے شمار آدمی اور اونٹ ہاں۔ جداؤن کے پیے صرف 300 آدمی ہاں، لیکن خدا نے وائے بتا دیو ہو کہ وائے کہا کرنو ہے۔ جداؤن نے ہر آدمی ایک نرسنگو اور ایک خالی گھڑو دیو ہو، ہر ایک خالی گھڑا میں ایک مشل ہی۔ ان نے آدھی رات کا وقت میں جب تمام مدیانی لشکر گھیر لیو ہو، ان نے یکدم شور مچایو، نرسنگے پھونکے، گھڑان نے توڑ ڈالو اور اونچی آواز سو چلا اٹھا ہاں۔ خدا اور جداؤن کی تلوار مدیانی سخت گھبرا گیا ہاں۔ ان نے ایک دوسرا نے مارنو شروع کر دیو ہو، جب یوں لشکر گاہ سو بھاگ نکلا ہاں۔
یوں اسرائیلی ون پر فتح پا گا ہاں عزیزو ہو سکے ہے کہ جدا ان کا لشکر کی طرح ہم بھی کمزور ہواں تو بھی خدا کی مدد سو ہم اپنا بڑا دشمن شکست دے سکا ہاں یعنی شیطان۔ فوٹو نمبر 17 سمسون شیر مارتو ہے۔ جب جداؤن مرگو ہو تو بنی اسرائیل قوم پھر خدا سے دور ہو گئی ہی۔ خدا نے انہیں سزا دین کے مارے ظالم فلسطین کو استعمال کرو ہو۔ خدا نے اسرائیلی بچان کے مارے ایک رہنما بھیجو ہو، واکو نام سمسون ہو۔ خدا کا روح نے سمسون نے بہت طاقتور بنا دیو ہو، مگر سمسون نے ای طاقت بنی اسرائیل فلسطین سو بچان کے مارے استعمال نہ کی ہی، سمسون نے ای طاقت اپنا واسطے استعمال کی ہی، یعنی خدا کی نافرمانی کی اور ایک فلسطی عورت سو پیار کرن لگو ہو، یعنی اپنا باپ سو کہی کہ میری شادی و لڑکی سو کروا دے کیونکہ او موئے اچھی لگے ہے۔ جب سمسون و عورت کے گھر میں جا رہو ہو تو وائی ٹائم راستہ میں ایک شیر نے وہاں پہ حملو کر دیو ہو۔ سمسون اتنو طاقتور ہو کہ وانے ہاتھن سوئی وائے مار دیو ہو۔ وانے فلسطی عورت سو شادی کر لی ہی، او وا کا ساتھ وفادار نہ رہی ہی، پس سمسون نے غصہ میں آ کر 30 فلسطین نے مار ڈالو ہو۔ فوٹو نمبر 18 سمسون اور جلتی ہوئی لومڑیاں۔ سمسون اپنی بیوی لین کے مارے دوبارہ فلسطین کے پیے گئے ہو، لیکن وہ عورت کا باپ نے کئی اور سو وائے بیاہ دیو ہو۔ سمسون نے کہی اس مرتبہ میں فلسطین کو حساب برابر کر دیوں گو۔ وہ باہر گئے اور وانے 300 لومڑین نے پکڑو، وانے 2 لومڑین نے دمن سو باندھ دیو ہو، یا سو بعد وانے جلتی ہوئی مشل ون کی دموں کے بیچ میں باندھ دی ہی اور ون کی فصلن کے بیچ میں چھوڑ دی ہی، اور فلسطین کی تمام فصل جل کر بسم ہو گئی ہیں۔ فلسطی سمسون سو نفرت کرن لگ پڑا ہاں اور وائے مارن کی کوشش کر رہا ہاں، لیکن سمسون نے گدا کا جبڑا کی ہڈی سو 1000 فلسطی مار دیو ہو۔ فوٹو نمبر 19 فلسطین کا سمسون کا بال کاٹنا۔ سمسون نے اپنا بال کبھی بھی نہ کٹوایا ہاں، واہ کا لمبا بال ہی یا بات کو نشان ہو کہ وہ خدا کو بندو ہے، جانے وائے اتنو طاقتور بنائے ہیں۔ سمسون خدا کی نافرمانی کرتو ہو اور او ایک اور فلسطی عورت کے پاس گئے ہو، واہ کو نام دلیلہ ہو۔ او سمسون کی شازوری کو بیت جانن کی کوشش کر رہی ہی۔ سمسون نے کہی میں خداوند کو نذیر ہوں، اگر میرا بال کاٹ دیا جاواں تو میری طاقت ختم ہو جائے گی۔ وائی رات جب سمسون سو رو ہو گہری نیند تو وہاں عورت نے فلسطی لوگن نے بلایو، پنے واہ کا بال کاٹ دیا ہاں۔ جب ہی خدا نے سمسون نے چھوڑ دیو ہو اور واہ کی طاقت ختم ہو گئی۔ فلسطین نے وائے باندھ کر واہ کی آنکھ نکال دی ہی اور واہ قید خانہ میں ڈال دیو ہو اور واہ کا بال پھر سو بڑھن لگا ہاں۔ فوٹو نمبر 20 سمسون کا ہاتھن سو فلسطین کی تباہی۔ فلسطی سردارن نے اپنا دیوتا کے آگے قربانی چڑھائی ہی۔ وہ اندھا سمسون نے قید خانہ سو باہر لایا اور اپنی تفریح کے مارے وائے بڑا مندر میں کھڑو کرو ہو۔ سمسون نے خدا سو فریاد کری اور کہی موئے یاد کر اور یا بار موئے پہلی سی طاقت دے۔ اٹٹول تو ہوئے مندر کا ستونن کے درمیان چلو گئے ہو اور اپنی پوری طاقت سوائے دھکیلن لگو، او مندر ون سبن پر گر پڑو ہو۔ خدا نے سمسون فلسطین پر فتح بخشی ہی، مگر نافرمانی کرن کی وجہ سو او یا فتح جیتے جی نہ دیکھ سکو۔ میرے عزیزو اگر ہم اپنا آپ خدا کے حوالہ کر دیواں تو ہم نے شیطان کا سارا منصوبہ پر غالب آن کی طاقت بخشے ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اپنی طاقت خدا کی خدمت کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اپنی خدمت کے مارے۔ فوٹو نمبر 21 عیسیٰ مسیح کا بدروہن پر اختیار۔ عیسیٰ نے جداؤن اور سمسون سو کئی سال بعد
اسرائیل میں جنم لیو ہو۔ ایک دن ایک آدمی عیسیٰ سو ملو ہو جا میں بہت زیادہ بدرو ہی۔ یہ آدمی نے عیسیٰ کے قدمن میں گر کر کہی، اے عیسیٰ خدا تعالیٰ کے بیٹے، مجھے تو سو کہا کام، بدروہیں جان گئی ہی کہ ای خدا کو بیٹو ہیں۔ عیسیٰ نے بدروہن نے حکم کرو کہ یا آدمی میں سو نکل جاؤ۔ بدرو نزدیک ہی سورن کو ایک گول ہو وہاں میں چلی گئی ہی۔ سور جھیل میں جا گرا ہاں اور سب کا سب مر گیا ہاں۔ لوگ جان گیا ہاں کہ عیسیٰ شیطان اور بدروہن پر مکمل قدرت حاصل ہے، یہاں تک کہ بدرو بھی واقع حکم مانتی ہیں۔ فوٹو نمبر 22۔ عیسیٰ بدکارن نے ہیکل سو نکال تو ہے۔ ایک دن عیسیٰ مسیح یروشلم میں ہیکل میں گئے ہو، خدا کا گھر میں سوداگر ہاں جو قربانی کا جانور بیچ رہا ہاں اور دوسرا لوگن نے دھوکہ دے کر پیسہ کما رہا ہاں۔ عیسیٰ یا بات سو خفا ہوئے اور کہی، میرو گھر دعا کو گھر ہے مگر تمن نے یا ڈاکوؤں کی کھو بنا دیو ہے۔ عیسیٰ مسیح نے مکار سوداگرن نے ان کا جانورن سمیت باہر نکال دیو ہو۔ عیسیٰ خدا کو بیٹو ہو یا اپنا باپ کا گھر سو برے لوگن نے نکال دین کو پورو حق اور اختیار حاصل ہو۔ مگر کچھ یہودی خفا ہویا ہاں اور کہن لگا ہاں، ثابت کر کے تو یہ سب کچھ کرن کو اختیار ہے۔ عیسیٰ نے جواب دیو، موئے مار ڈالو، میں تیسرا دن بعد پھر سو جی اٹھوں گو۔ فوٹو نمبر 23۔ عیسیٰ مسیح کو مردان میں سو جی اٹھنو۔ یہودین نے عیسیٰ مسیح مار ڈالو ہو، عیسیٰ لکڑی کی صلیب پر کیلن سو جڑ دیو ہو۔ عیسیٰ مسیح نے صلیب پر جان دی ہی۔ عیسیٰ مسیح تیسرا دن پھر سو جی اٹھو ہو، خدا نے وائے موت پر فتح بخشی۔ لوگوں نے جان لیو ہو کہ عیسیٰ واقعی خدا کو بیٹو ہے۔ عیسیٰ نے اپنا مانن والان سو کہی، آسمان اور زمین کو کل اختیار موئے دیو گئے ہے، پس تم جا کر سب قوموں نے شاگرد بناؤ اور انہیں ای تعلیم دیو کہ ان سب باتن پر عمل کراں جا کو میں نے ون نے حکم دیو ہے، اور دیکھو میں دنیا کا آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ عیسیٰ مسیح شیطان، گناہ اور موت پر اختیار ہے۔ عیسیٰ نے اپنا مانن والا روحانی زندگی عطا کری ہی۔ عیسائی کو حکم ہے کہ یا خوشخبری دنیا کا ہر شخص تک پہنچاؤ۔ فوٹو نمبر 24۔ خدا کا سپاہی۔ عیسیٰ نے شیطان شکست دی ہی۔ عیسیٰ ای ہمن نے شیطان کو مقابلہ کرن کی طاقت دیتو ہے۔ ہمن نے وہ سپاہی کی طرح تیاری کرنی ہے جو جنگ کے مارے ہمیشہ تیار رہے ہیں۔ ہمن نے سچائی کو کمر بند ہمیشہ کس لینو چاہوے۔ ہمن نے دوسران سو محبت سو پیش آنو ہے اور نیک کام کرنا ہاں۔ یہ ایک ایسو بختر ہے جو شیطان نے ہمارا دلان میں بری خواہش جان سے روکے ہے۔ ہمن نے دوسران لو عیسیٰ کو راستو بتانو ہے۔ یہ ایسا جوتا ہاں جو ہمن نے شیطانی راستہ میں پھسلن سے روکا ہاں۔ خود کو شیطان سو محفوظ کرن کے مارے ہمن نے عیسیٰ پر بھروسو رکھنو ہے۔ بھروسو ایک ایسی ڈھال ہے جو ہمن نے شیطان کا حملان سو بچاوے ہے۔ عیسیٰ نے ہمارا گناہن کی سزا سو ہمن نے نجات دی ہی۔ یہ نجات ایسو خود کی طرح ہے جو ہمن نے ہمیشہ کی موت سو بچاوے۔ خدا کو کلام یعنی بائبل مقدس ہماری تلوار ہے۔ ہمن نے یا تلوار شیطان کا جھوٹ کے خلاف استعمال کرنی ہے۔ ہمن نے دعا میں خدا سے بات کرنی ہی، واہ کا حکم نے مانو ہے۔ ہم بھی اسی طرح شیطان، گناہ اور ہمیشہ کی موت پر فتح پا سکیں۔ آمین۔ آئیے اپنو امتحان لیواں۔ کتاب نمبر 3، خدا کے وسیلہ سے فتح۔ سوال نمبر 1، یشوع نے عملیکن پر کیسے فتح حاصل کری ہی؟ سوال نمبر 2، عہد کا صندوق کے اندر کہا ہو؟ سوال نمبر 3، یرو کی دیوار کیسے گری ہی؟ سوال نمبر 4، اکن کو پتھر مار کر
کیوں ہلاک کر دیو گئے ہو؟ سوال نمبر 5، سمسون کی طاقت کو راز کہا ہو، وا کو انجام کہا ہوئے۔ سوال نمبر 6، عیسیٰ نے صلیب پر جان کیوں دی ہی؟